میرا نام حمزہ ہے۔ آپ کو میں ایک ایسا سچ بتانا چاہتا ہوں جس سے ہر نوجوان گزر رہا ہے یا پھر گزر چکا ہے۔ وہ قیامت جو ہر مرد کی جوانی پر گزرتی ہے، وہ غلطی جو ہر ماں باپ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ میں وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میٹرک میں تھا، نیا نیا جوان ہو رہا تھا، دل میں ہزاروں حسرتیں جنم لینے لگی تھی، کچھ خواب جو کسی شہزادی کے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی میری عمر 20 سال تھی۔ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں ہی تھا، نہ کوئی کام نہ کاج۔ ابا چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاؤں، لیکن میں اور نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ ابا کے سامنے اب میں کیا بول سکتا تھا؟ ابا کو کہا بھی تھا، ابا جان میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہتر ہے آپ مجھے کوئی کام سیکھنے دیں۔ لیکن ابا نے مجھ پر گالیوں کی بوچھار کر دی، 1-2 تھپڑ مارے اور کہنے لگے، کان کھول کر سن لے، تم کو انجینئر بننا ہے ہر حال میں، سمجھے؟ میں چپ ہو گیا۔ جوانی کے دن تھے، جذبات مچلنے لگے۔ فلم یا کسی گانے کی ویڈیو میں کسی ہیروئن کو ناچتے دیکھتا تو دل بے قابو سا ہونے لگتا، دھڑکنیں بے تحاشا دھڑکنے لگتی۔ ایک دن محلے کی ایک لڑکی جو میری ہم عمر تھی، جسے دیکھ کر میرے اندر کی محبت، میرے ارمان، عشق سب مہکنے لگتے۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ ہر بار مجھے اگنور کر کے گزر جاتی۔ یوں کہہ لے مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ ادھر ابا چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں، لیکن میں تو یہاں کسی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں ان کے دروازے سے تھوڑا دور کھڑا رہتا۔ اس کے مسلسل اگنور کرنے پر میرے جذبات مچلنے لگے۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈر گئی، اس نے چلانا چاہا، لیکن میں نے اس سے پیار سے کہا، کیوں میری محبت کو نہیں سمجھتی ہو؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ مجھے کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو حمزہ۔ سخت لہجے میں بولنے لگی۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس لڑکی نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتا دیا۔ رات کو اس لڑکی کے بابا ہمارے گھر آ گئے۔ میرے بابا سے سب کہہ دیا اور کہنے لگے، اپنے بیٹے کی شادی کروا دو، جوان ہو چکا ہے، آج میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، کل کو کیا جانے کیا کر جائے۔ بابا غصے سے چلا اٹھے۔ بابا نے اس دن مجھے بہت مارا تھا، اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پہ زخموں کے نشان بن گئے۔ میں بابا سے کہنا چاہتا تھا، بابا جان مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن کیسے کہتا؟ بابا تو مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ خیر، جوان تھا، جذبات تھے، کچھ ارمان تھے۔ میں ہر دن ہوس پرست ہوتا چلا گیا، ہر لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا۔ میں خود پر قابو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے ناممکن سا تھا۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا، اماں جی خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دے، لیکن اماں کہنے لگی، شرم نہیں آتی ایسے بکواس کرتے ہوئے؟ تم کو شادی کرنی ہے، آنے دو تمہارے ابا کو، ذرا پہلے پڑھ لکھ لو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر کروا دیں گے شادی بھی، جا پڑھ جا کر۔ میں اب خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ان دنوں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، یوں کہہ لے ایک گندی عورت تھی۔ میری جوانی کے دن تھے، میں اس کے ساتھ رات بھر فون پر محبت بھری باتیں کرتا، اس کے لیے شاپنگ کرتا، اسے گفٹ دیتا۔ اماں ابا سے چھپ کر میں نے اپنی محبت کی الگ دنیا بسا لی تھی، اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا تھا۔ میں کب چاہتا تھا ایسا گناہ کرنا، لیکن میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ 22 سال کی عمر میں یہ سچ ہے کہ انسان کو ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں 2 سال ریلیشن میں رہا، اس کے بعد پھر میں نے جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بنائی۔ میں خود بھی گناہ کرتا اور دوسروں کو بھی گناہ کا موقع دیتا۔ میں گندی فلمیں، ویڈیوز دیکھتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن کس شرط پر؟ اماں ابا تو مجھے کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ خیر، میں انجینئر بن گیا۔ میں نے ایک دن ابا سے کہا، ابا جان آپ چاہتے تھے میں انجینئر بن جاؤں، میں بن گیا، اب تو آپ میری شادی کروا دیں۔
लेकिन अब्बा मुस्कुरा कर बोले, ओए शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई अभी तक कुंवारा है, तुमको शादी की बड़ी जल्दी है। ये देख मकान गिर रहे हैं, टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा बीवी को? रिश्तेदार ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, अपना अलग से घर बना ले, फिर कर लेना शादी। आया बड़ा शादी करनी है। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता अब्बा को मैं कितना मजबूर हो चुका हूँ, मैं किस कदर गुनाहों में डूब चुका हूँ, मैं किस कदर बेबस हो चुका हूँ। मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करने लगा हूँ। मुझे हमसफर की जरूरत है, मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ। लेकिन अम्मी अब्बू को तो नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर मैं शहर में नौकरी के लिए भटकने लगा। शहर में मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। मैं शहर चला गया, नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं शहर में कोठे पर जाने लगा। जब दिल मचलता तो अपनी हवस कोठे पर जाकर किसी भी औरत से खामोश कर लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था गुनाह करने का। मेरे सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता धुआं होने लगे। मेरी हर ख्वाहिश खाक होने लगी। अकेलापन और जिम्मेदारियों ने मेरे मिजाज को जलाकर राख कर दिया। मैं रूखे से मिजाज का हो गया, दुनियादारी समझने लगा था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं 34 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। लेकिन ये क्या, अब मेरे सर के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। मैं घर आया, अब्बा कहने लगे, तेरे लिए एक लड़की देखी है, बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी है, अच्छे अखलाक हैं, उसके साथ हमेशा खुश रहोगे। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे शादी जैसे नाम से नफरत सी हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी रस्म दुनिया के अनुसार मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अब अब्बा की तरफ देख रहा था। अब क्या फायदा अब्बा जान, अब मेरे ना वो जज्बात हैं न वो अरमान। अब मैं चाहकर भी इस सफर को नहीं निभा सकूंगा। पहली रात थी, वो लड़की शहजादी सी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी न थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने जिस्मों का सफर 12 साल तय किया हुआ था। कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर तो कभी किसी कोठे की रंडी से। मैंने अपनी मोहब्बतें, जज्बात, अपना एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैं उसको इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। मैं करवट बदल कर सो गया। वो रात भर जागती रही। वो मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन मेरी बला से दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपये महीने कमाने वाली नौकरी थी, लेकिन मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन उसकी अदा मुझे फरेब लगती। उसके हर काम में मैं नुक्स निकालता, लेकिन वो मुझमें एक अच्छा हमसफर तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने से लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थामकर जन्नत तक का सफर करना चाहती थी, लेकिन मैं अब खत्म हो चुका था। हर वक्त मैं उलझा उलझा सा रहता था। मेरी बीवी रेशमा मेरे करीब आती तो मैं किसी न किसी बहाने से उसे दूर कर देता था। वो मुझसे मोहब्बत की भीख मांगती, लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अम्मी अब्बू से ऐसे ही भीख मांगता रहा तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अच्छा घर रिश्तेदारों की बातों की वजह से तन्हा छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं दिन रात तड़पता रहा, मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो कैसे कैसे मैं मोहब्बत भरा सफर तय करूं? अब कैसे मैं वही एहसास, वही जज्बात लेकर आऊं? मैं अब नफसियाती हो चुका हूं। हर बात मुझे अब फरेब लगती है, हर बात मुझे झूठ लगती है। बीवी की मोहब्बत, उसका फिक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज देना, मुझे खाने का पूछना, हर अदा मुझे फरेब लगने लगी। मैं खड़ूस सा इंसान बन चुका था। रेशमा के साथ मैं बात बात पर झगड़ा करने लगा। वो जितना निभाना चाहती थी मैं उसे उतना ही जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई, मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हमजा, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? मैंने क्या गलती कर दी है? मैं ऐसा क्या करूं
کہ آپ کو پسند آ جاؤں۔ میں پڑھی لکھی ہوں اور نوجوان ہوں، وفادار ہوں، پاک دامن ہوں۔ حمزہ میری جان بتاؤ نا کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ مجھے اتنا درد دیتے ہیں۔ شادی کو 1 سال گزر گیا ہے، کبھی ایک بار بھی آپ نے مجھے محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھا، ایک بار بھی آپ نے مجھ سے محبت سے باتیں نہیں کی۔ حمزہ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کا واسطہ دینے لگی، لیکن کمبخت مجھے اس کا رونا بھی فریب لگنے لگا۔ میں چپ ہو گیا، میں کیسے بتاتا؟ مجھ میں اب ایسے کوئی جذبات باقی نہیں رہے۔ میرا اگنور کرنا اسے اذیت دینے لگا۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ایک دن ہماری طلاق کی وجہ بن گئے۔ میں نے ریشمہ کو طلاق دے دی۔ میرے ابا مجھے گالیاں دینے لگے۔ میں بدبخت انسان ہوں، کسی کی بیٹی کی آہ لگے گی۔ میں بابا کے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بابا بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ سچ تو یہ ہے میرے اس حالات کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ بھی مرد ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جب ہم سفر کی ضرورت تھی تب آپ نے مکان پکے کروانے میں لگا دیے، مجھے پیروں پر کھڑا ہونے کا کہتے رہے۔ اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن خود سے ہار گیا ہوں۔ جب میرے سر کے بال سفید ہو گئے تب آپ کو میری شادی کا خیال آیا۔ ابا آپ جانتے بھی ہیں میں کتنے گناہوں کا سفر نہ چاہتے ہوئے بھی صرف آپ کی وجہ سے کر گزرا۔ میرا گھر ٹوٹ گیا، سب مجھے پاگل کہنے لگے۔ دوستو اپنے اندر یا اپنے ارد گرد دیکھو، مجھ سا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ خدارا سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی وقت پر کروا دیں، ورنہ گناہ بھی کیے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ بھی ہوں گے، شادی کے بعد جھگڑے بھی ہوں گے، گھر بھی اجڑیں گے اور کسی کی بے گناہ بیٹی کے دامن پر طلاق کا داغ بھی لگے گا۔ پیروں پر کھڑا ہونا، گھر بنانا، اچھی نوکری، انجینئر، ڈاکٹر، یہ سب تو وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اپنے بچوں کی شادی میں دیر نہ کریں، اللہ گواہ ہے مجھ جیسے مرد ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے۔ میں آج ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہوں، کھڑوس پاگل۔ لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی شادی وقت پر کریں۔ دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔